امریکہ اور ایران میں کشیدگی پھر بڑھ گئی۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سیرک میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جنوبی ساحلی علاقوں پر حملے کی مذمت، کہا کہ ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان ممالک پر عائد ہوتی ہے جو ایران کے خلاف امریکی حملوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے قطری منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کا رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے کو غیر ضروری کشیدگی اور بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھا جائے۔ ابنۂ حرمت سے بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کے راستے کو جاری رکھا جائے۔ قطر امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ اختلافات کو پرامن اور سفارتی طریقوں سے حل کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لبنانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر مبارکباد دی۔ معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ لبنانی صدر کا صدر ٹرمپ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے معاہدے کی خلاف ورزیاں رکوانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا پر زور۔ لبنانی صدر کا کہنا تھا کہ لبنان معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ مزاحمت ترک نہ کرنے کا اعلان۔ حزب اللہ نے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو باعث شرم اور ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے اسرائیل کا قبضہ طویل عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کیے جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معاہدہ ملکی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس کی جگہ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نعیم قاسم نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے مشروط کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی فریم ورک معاہدے کے خلاف بیروت میں احتجاج۔ حزب اللہ کے حامیوں کی ریلیاں۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے گزشتہ روز فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ لبنان کے ساتھ معاہدہ تاریخی کامیابی ہے۔ یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھا جائے گا۔ ایران کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں تمہارا کوئی کردار اور کوئی مداخل نہیں ہے۔ اسرائیل لبنان میں زیر قبضہ 2 علاقوں سے اپنی فوج واپس بلائے گا۔ نیتن یاہو کا رواں سال اسرائیل کے انتخابات کے بعد وسیع قومی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ فرانس کا لبنان اسرائیل معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ معاہدے کے نفاذ میں تعاون کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق معاہدہ لبنان کی خود مختاری کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ فرانس کا اسرائیل سے لبنانی سرزمین سے اپنی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے اسرائیل لبنان معاہدے کو سنگین غلطی قرار دے دیا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر کی معاہدے پر شدید تنقید، کہا کہ وزیر اعظم سے کابینہ اجلاس میں رائے شماری کرانے کی درخواست، کہا گزشتہ کئی ہفتوں سے معاہدے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ لبنانی ریاست حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کرے گی۔ لبنانی حکومت میں حزب اللہ کے ارکان شامل ہیں۔ حزب اللہ کو صرف اسرائیلی فوج ہی ختم کر سکتی ہے۔
सिक्योरिटी माहिदे के अगले ही रोज इसराइल के जनूबी लबनान के इलाके नब्तिया पर ड्रोन हमला, इसराइली अफवाज की मुतादद कस्बों में फायरिंग, कफर शोबा के मुज़ाफ़ात की जानिब पेशकदमी, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तिजारती जहाज अपना हरमस में मुकर्रर रास्ते इस्तेमाल करें। यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अर्सेनियो डोमगीज का कहना है, बहरी जहाज मुकर्रर रास्तों के अलावा दीगर रास्तों से सफर का खतरा मोल न लें। 4 रोज के दौरान अपना हरमस में फंसे 150 बहरी जहाज और 4000 मलाह आबी गुजरगाह से निकल चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए हम पेशरफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तिफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन से तिजारत होगी। तिफ्तान रेलवे स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद और बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इक़दाम से दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। नक़्ल हमल आसान और अखराजात कम होंगे। फैसले से कानूनी तिजारत में इजाफा भी मुतवक्के है। ईरानी रेलवे के मुताबिक ये फैसला ईरान और पाकिस्तान के रेलवे हुकाम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया गया। दोनों ममालिक दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहत एक्स पर बयान में कहा। हुकूमत तेल की कीमतों का गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाल रही। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का सारिफीन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 200 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। इमारतें ज़मीन बोस होने से कई अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3238 ज़ख्मी, 3000 से ज़ायद ख़ानदान बेघर हो गए। वेनेज़ुएला की कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रोड्रिगेज़ की तस्दीक, ज़लज़ले से तबाह इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। लागुएरा के इलाके से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाल लिया गया। लागुएरा में इमदाद की तरसील फौज के सुपुर्द कर दी गई। दुनिया भर से सैकड़ों इमदादी कारकुन वेनेज़ुएला पहुंच गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में ज़मीन लरज़ उठी। शहरियों में खौफ व हरास, घरों और दफातर से बाहर निकल गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, कोहाट, सवाबी, मानसहरा में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले के बाइस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में 5 मिनट का वक्फा दिया गया। अरकान ऐवान से बाहर चले गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश अफ़गान रीजन था।